عوام کو کوئی چیز بطور وزیر اعظم ان کو روک رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں جو وہ قوم کو نہیں بتاتے؟ وہ فیوڈل بیریئر کو جب تک پاش نہیں کرے گا، یہاں پر وہ سوسائٹی جنم نہیں دے گی جس سوسائٹی کے لیے وہ سٹرگل کرنا چاہتا ہے. اور عمران خان جب پرائم منسٹر بنے تو وہ اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ حکومت میں نہیں آئے تھے جو ایک ریکوزٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے فار اے پرائم منسٹر. کہ جب میں کیپٹن تھا میں نے ٹیم کو ایسے ارینج کیا، تو اب کچھ ٹیم کو ارینج کیوں نہیں کر رہے؟ پنجاب میں چیف منسٹر کو عثمان بزدار کا چیف منسٹر بنانا یہ ایک صحیح فیصلہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آج حکومت میں آ گئی، لیکن پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہیں اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور بہت سارے آسپیکٹس ہیں جن کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی اس پہ غور و خوض کی ضرورت تھی، اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر خود جو عمران خان پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کو بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ان کو دھیان دینے کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک تو آسپیکٹ یہ ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جی کہ ایک لمبی سٹرگل کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل ڈیموکریٹک سٹرگل سے 22 سال کی ڈیموکریٹک سٹرگل کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ٹرانسفارم انٹو گورنمنٹ. جی جی اب اس میں ایک پہلو جو ہے ایک اچھا ہے اور ایک پہلو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ٹرانسفارم انٹو گورنمنٹ، جی اس کے بعد ایک پروسیس جو پولیٹیکل پارٹی کی اپنی اینٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی فارمیشن جو ہے جب وہ ٹرانسفارم انٹو گورنمنٹ تو اس کے بعد اس کی اپنی حیثیت جو ہے لگتا ہے کہ اٹ ہیز بین ڈسیپیٹڈ ان دی ایئر. پارٹی ختم ہو گئی ہے، صرف گورنمنٹ موجود ہے. تو یو ہیو کم ہیئر ٹو سرو دی پیپل، ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ آئے ہیں. جو آپ نے وعدے وعید کیے ان کے ساتھ الیکشنوں میں، الیکشن کیمپین میں، جو آپ نے منشور دیا، اس کو لے کے آگے چلنے کے لیے. اور یہاں پہ آپ نے جیسے اپنی گفتگو کے آغاز میں جب جو بات میں نے ابھی آپ نے بات کی تھی، میں اسی کو تھوڑا سا لے کے چلوں گا. آپ نے کہا کہ اس طرح حکومت جو اس پروسیس میں پاکستان بننے کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں اور پھر بڑے ہائی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ سدھریں گے، بہتر ہو جائیں گے آگے سے، اور نہیں ہوتے رہے. تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا آپ کی اسی بات کو پکڑ کے جی کہ دیکھیں اس پیریڈ کے اندر پاکستان کے جہاں پہ مارشل لاء نہیں تھا اور الیکشن کے پروسیس سے، ڈیموکریٹک پروسیس سے حکومتیں تبدیل ہوئیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن کے پروسیس سے آ کے پارلیمنٹ میں میجورٹی لیتی ہے اور خود ایک حکومت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو وہ میجورٹی پارٹی جو ہوتی ہے اس کا سب سے پہلی بات جو ریفلیکٹ ہونی چاہیے کہ ایسپیریشن آف پیپل کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس حکومت کو. ہم جو آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، پیپل شوڈ فیل کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ایز پر آر ڈیزائر، ہم اس سے مطمئن ہیں. اب ماضی میں یہ ہوتا آیا کہ جتنی بھی، میں بلا تخصیص کسی ایک پارٹی کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلا تخصیص ساری لیڈرشپ جو ہے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے حکومتیں بنی آ کر، انہوں نے دا مومنٹ وہ حکومت میں تبدیل ہو گئے تو انہوں نے فوراً وہ بھلا دیا کہ ان ایسپیریشن آف پیپل کیا ہیں، عوام کے جذبات کیا ہیں. اور کیا ہوا اس سے کہ اس حکومت کو آپ الیکٹڈ حکومت تو کہہ سکتے ہو، لیکن میرے نزدیک ایسی حکومت کو آپ ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں کہہ سکتے، نمائندہ حکومت، عوام کی نمائندہ حکومت، کیونکہ عوام کے جذبات کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی وہ، اس لیے وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. الیکٹڈ تو ہے کہ الیکٹ ہو کے آ گئی. اب جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ the world has become a global village، تو جو آپ کے ایڈورس فورسز ہیں اور جو سپر پاور کے انٹرسٹ ہیں وہ ان کو بڑا آسانی سے موقع ملتا ہے کہ جہاں پہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک خلیج پہلے دن سے بن گئی، کیونکہ
ان کے جذبات کی نمائندگی نہیں کی after electability, آفٹر الیکشن after election, انفارمیشن آف گورنمنٹ، تو وہ اس چھوٹی سی خلیج کو وہ بڑھاتے ہیں. پھر جو باہر سے فورسز آتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس خلیج کو بڑھاتے چلے جائیں اور عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے. جو عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھے گا، حکومت جو ہے کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ڈیسٹیبلائزیشن کا پروسیس جس کے لیے وہ ایڈورس فورسز کام کر رہی ہیں ان کو آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. یہ کام ہمارے یہاں پہ مستقل چلتا آیا. آپ نے دیکھا ہوگا جی جی کہ حکومتیں اسی لیے کمزور رہتی ہیں اور حکومتیں اس لیے اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکتی، اور ٹائم پورا کیا بھی تو وہ اس میں بہت ساری اور فورسز کے سہارے وہ قائم رہی. کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. تو یہ تمام جب پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم کو ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کر کے رکھتے ہیں کہ جس ٹیم کے اندر یہ جو بڑی امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہیں ان کے لیے وہ ٹیم کے اندر جو آپ نے لوگ سلیکٹ کیے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہوں گے، ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہوگا اور کرائسس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہوگا. پاکستان ون آفٹر دی ادر کرائسس میں الجھا ہوا ایک ملک ہے، اور اس وجہ سے الجھا ہوا ہے کہ بڑی اسٹریٹجیکل پوزیشن میں ہے، اور اسٹریٹجیکل پوزیشن کے ساتھ ایک دوسری اس کے جو منفرد صورتحال ہے کہ آپ ایگری کریں نہ کریں لیکن 1500 سال کے بعد یہ ایک ریپلیکا ہے اسٹیٹ آف مدینہ کا. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ 1500 سال کے بعد اگر کوئی پہلی بنی تو وہ پاکستان تھا، اور اس میں ہم اس کو جو ہے ہم تھیولوجیکل اسٹیٹ کی طرف جو ہے ایک وہ جو جس انداز میں مولوی سوچتا ہے ہم اس طرف لے جاتے ہیں. لیکن ویسے دیکھیں یہ ایک تھیٹیکل تھاٹ تو ہے، بٹ وی مسٹ شو پریکٹیکلٹی. دیکھیں ریاست مدینہ سے باعثیت مسلمان، ہم ایک مسلمان اسٹیٹ میں باعثیت مسلمان یہاں پہ ہیں موجود. ہم سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ جناب وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس سلوگن کو بڑا پروموٹ کیا اور سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا. بلکہ آپ دیکھیں کہ ون آف دی پوائنٹ وچ از ہائیلی اپریشیبل کہ یو این او میں عمران خان نے بطور وزیر اعظم جو تقریر کی اس میں بھی پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں کسی حکمران نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہ ان کے اس کانسیپٹ کو وہاں پروموٹ کیا. اور اس کا نتیجہ دیکھیں کیا نکلا کہ وہاں پہ اسی دوران، میرا سوال شاید لمبا نہ ہو جائے، کہ وہاں پہ 3 جو اسلامک ملک ہیں اس میں آپ دیکھیں اردگان ہے ٹرکی سے، دین مہاتیر ہیں، پھر عمران خان، تینوں نے بیٹھ کے اسلامائزیشن کی ایڈوانسمنٹ کے لیے ایک پریس کانفرنس کی، بلکہ ایک اسلامک چینل چلانے کا ایک پروگرام بنایا. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا، کوالالمپور کا ایشو آ گیا. تو اب دیکھیں جو تبصرہ ہے اس پہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ خان صاحب بطور وزیر اعظم نہیں جا سکے اور ابھی تک سچویشن ٹینس ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آیا عمران خان کو اویس صاحب کوئی چیز بطور وزیر اعظم ان کو روک رہی ہے؟ رکے ہوئے ہیں، کیا مسائل ہے؟ مرکزی رہنما ہے آپ کا، عمران خان سے بہت تعلق ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیں، قوم کو آگاہ کریں کہ کیا وہاں پہ مجبوری ہے اس وقت. میں بالکل، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میں بالکل اس میں بڑی اوپن مائنڈڈ ہو کر آپ سے میں یہی توقع کر رہا ہوں کہ آپ، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ابھی کیونکہ آپ نے جہاں پہ بیچ میں اسٹیٹ آف مدینہ کی بات ہوئی تو میں ایک چند الفاظ میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. جی، امپورٹنس جو ہے آج کے دور میں بھی اسٹیٹ آف مدینہ کی امپورٹنس کیا ہے، بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. ایک سلوگن کے طور پہ، ایک روایتی انداز میں گفتگو کے طور پہ اس کا لفظ استعمال کر لینا، لیکن اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا، یہ ایک ہمارے معاشرے میں بات بڑی عام ہے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1500 سال پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات اور چھوٹی سی، لیکن دس ول کلیریفائی آور مائنڈ اباؤٹ اسٹیٹ آف مدینہ. 1500 سال پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد اسٹیٹ آف مدینہ کی داغ پہ رکھی انہوں نے وہاں پہ، تو ساری دنیا میں اس وقت جو دستور تھا وہ بادشاہت کا نظام تھا، کنگ شپ تھی اور کانکررز کا زمانہ تھا. جس نے جتنی اپنی فوج کے ساتھ جتنا علاقہ فتح کر لیا، جتنا مائٹی ہے وہ، جتنا اس علاقے کا وہ بادشاہ بن گیا اور اس علاقے میں اس کے منہ سے نکلا وہ لفظ وہاں کا قانون بن گیا. یہ تھا ایک نظام جو پریولنٹ تھا ساری دنیا میں اس ٹائم پر. ایسے دور کے اندر رسول پاک نے جب وہاں پہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو ریاست مدینہ کی بنیاد میں وہ بادشاہ نہیں بنے،
ریاست مدینہ کی بنیاد جس کو آج میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عام فہم میں آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں اور میں بھی ایسا سمجھتا ہوں اور ہماری آگے سے نئی نسل بھی ایسا سمجھتی ہے کہ یہ جو کانسیپٹ رول آف لا کے جو کانسیپٹ ہیں یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہمیں ملے ہوئے ہیں, یہ بڑے انلائٹنڈ کانسیپٹ ہیں, اور یہ ادروائز تو ہم بڑے لوگ جو تھے وہ دقیانوسی لوگ تھے. 1500 سال پہلے جب کوئی ویسٹرن ورلڈ جو تھی اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. 15ویں صدی سے پیچھے چلے جائیں تو ان کی ہسٹری کہتی ہے کہ ہمارا ڈارک ایجز ہے, اس میں کوئی سویلائزیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کا. اس دور کے اندر ریاست مدینہ کی بنیاد رول آف لا پہ تھی. یہ ہے ڈسٹنکشن. دیکھیے قانون دنیا میں قانون دو قسم کا ہے جی, مین میڈ لا, گاڈ میڈ لا. ڈوائن اسکیم آف لا, مین میڈ لا, بالکل ٹھیک. لیکن حکمرانی وہاں پہ جو تھی کسی انسان کی نہیں تھی, حکمرانی وہاں قانون کی تھی. یہ ڈسٹنکشن تھی اس کی. ایوری پرسن ان ریاست مدینہ واز سبسروینٹ ٹو لا, چاہے وہ امیر المومنین تھا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یا ایک آرڈنری ایک بدو تھا. تمام قانون کے تابع تھے. یہی آپ کانسٹیٹیوشن جس ملک میں ہے, ہمارے ملک میں ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از سپریم اینڈ ایوری انڈیویجول, ایوری پرسن, ایوری انسٹیٹیوشن, ہاؤ ہائی اٹ may be, how important it may be, it is subservient to the constitution, to the constitution. اور یہ ایک وہ بنیاد تھی. اسی وجہ سے جو ہے کہ you mean کہ constitution is law and law of the land. law of the land. اب میں دوسری طرف آپ کی آتا ہوں جو آپ نے عمران خان سے متعلقہ آپ کا سوال یہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جس تبدیلی کا نعرہ عمران خان نے لگایا, وہ تبدیلی کے لیے پاکستان میں ایک ایسا کرپٹ معاشرہ جنم لے چکا ہوا تھا. ایک ڈیکڈس اولڈ جو سیٹ اپ جو ہے آہستہ آہستہ پلیوٹ ہوتا گیا, خراب ہوتا گیا. اور وہ کیسے ہوا اس کی بھی بنیاد کی طرف اگر پیچھے جائیں گے, اور بنیاد کی طرف میں آپ کو اس لیے لے جانا چاہوں گا کہ وہ انتہائی ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ سب کانٹیننٹ کا اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیں اور اس کو آپ جو جغرافیکل آسپیکٹس کو سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے, اس کے جیو پولیٹیکل آسپیکٹس کو سامنے رکھیں تو آپ یو ول فائنڈ کہ سب کانٹیننٹ میں یہ پارٹ جو آج پاکستان ہے یہ فیوڈل لارڈس کا علاقہ ہے. پورے سب کانٹیننٹ آف انڈیا کو دیکھیں, جو آپ پولیٹیکل چینج جو ہے ایسٹ میں یہ فیوڈل کا سارا, ہاں ایسٹ میں چلے جائیں آپ, ساؤتھ میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو فیوڈلز نہیں نظر آئیں گے. آپ کو سارا بنگال میں چلے جائیں تو بنگال میں آپ کو کہیں فیوڈل نظر نہیں آئیں گے. لیکن آپ کو یہ جو ہے یہ پنجاب میں, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, یہاں آپ کو بڑے بڑے فیوڈلز نظر آتے ہیں. فیوڈل کی ایک مینٹیلٹی ہے جو بڑی فرق ہے, اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, فیوڈل از آلویز averse ٹو رول آف لا. سب سے بڑا مخالف جو ہے فیوڈل وہ رول آف لا کا ہے, مخالفت کرے گا. یہ فیوڈل جب آ کے حکومت میں بیٹھ گئے فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں, تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو سوشل جسٹس کے نام کے اوپر اور اسلام اور ٹو نیشن تھیوری کے بیس کے اوپر یہ ملک بنا ہے, آج نہیں تو یہاں کل سوشل سسٹم کے اندر اسلام کی جو مساوات کا اس کا پیغام ہے وہ نافذ ہوگا. لیکن اویس صاحب آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوڈل جو ہیں وہ پاکستان کی حکمرانی کے سیٹ اپ سے وہ دور ہیں؟ آپ کے شاہ محمود قریشی فیوڈل نہیں؟ سارے فیوڈل ہیں. میں یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ ایسی ہوچ پوچ بنا دی یہاں پر. اسی طرح بے شمار مثال, ہاں بالکل ہے. پاکستان کی ساری سیاست پہ آئی ایگری وتھ یو. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پوری دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن چکی. اب دیکھیں آج تو یہ بات عمران کو جو پرابلم ہے نا, آج باتیں عمران کے لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس سپیل کو, اس بیریئر کو توڑنا اس کے لیے مشکل ہے. جو اتنا مضبوط بیریئر بن چکا ہوا ہے, وہ فیوڈل بیریئر کو جب تک پاش نہیں کرے گا, یہاں پر وہ سوسائٹی جنم نہیں دے گی جس سوسائٹی کے لیے وہ اسٹرگل کرنا چاہتا ہے, اور اسٹرگل کا کمٹمنٹ کی ہے. وہ پبلک کو شیئر کیوں نہیں کرتے؟ پبلک سے سر, عوام کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کیوں نہیں کرتے؟ عوام سر, پیپل دے آر ناٹ شیئر ہولڈر ٹو دی گورنمنٹ. عوام کو آپ شیئر کر کے عوام کے اندر بتاؤ, لیڈر بتائیں انہیں. عمران خان کے متعلق پبلک کا, عوام کا یہ ایک آپ کہہ لیں ذہن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ عمران خان سے پہلے یہ معاشرہ بہت بڑا ایک کرپٹ معاشرہ تھا, کرپٹ سوسائٹی بن گیا ہے, اس کو اس سارے سیگمنٹ کو توڑنا بڑا مشکل ہے.
لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ پبلک کو کچھ نہیں بتا رہے, عوام کو آپ اعتماد میں نہیں لڑے, لے عوام کو اعتماد میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور بعض چیزیں دیکھیں نا, بعض غلط فیصلے ہوئے ہیں عمران خان سے بھی, نیک نیتیں میں ہوئے ہیں, غلط ہوئے ہیں, اور اس میں ایک پنجاب کا فیصلہ ہے. پنجاب میں چیف منسٹر کو عثمان بزدار کا چیف منسٹر بنانا یہ ایک صحیح فیصلہ نہیں تھا, اور اس کے نقصانات بہت سارے سامنے آئیں گے. میرے خیال میں عمران خان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ سینٹر میں بیٹھ کے مائکرو مینج کر سکیں گے اور پنجاب کو بالکل اپنی اس کمٹمنٹ کے مطابق اور اس ویژن کے مطابق چلائیں گے, جس میں کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, اس کا امپیکٹ ہوگا سب کے اوپر. لیکن جب ایک آپ نے کسی کو فگر ہیڈ ہی بنا کے جب پرائم منسٹر چیف منسٹر بنا دیا, اور آپ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک آدمی جس کو جو انسرٹن سچویشن کے اندر اس کو ڈال دیا جائے, کوئی آدمی, تو انسرٹنٹی ایک انگلش میں کہتے ہیں کہ انسرٹنٹی بریڈس کرپشن. ایک شخص جو ہے وہ بزدار کی شکل کے اندر کہ جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ صبح ہے یا شام نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ٹیلی فون کی مار ہے, اس کی نہ اپنی کوئی لابی ہے, نہ اس کی اپنا کوئی گروپ ہے, نہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتا ہے, نہ پیشرائز کر کے اپنے آپ کو امپوز کر سکتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ تو صرف ایک ٹیلی فون کے اوپر آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو جب اتنی انسرٹن سچویشن کے اندر وہ ایک چیف منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ چاہے گا کہ میں آج کے دن میں جو کچھ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں وہ تو کروں, باقیوں کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ ایک سچویشن غلط جو ہے کریٹ ہو گئی ہے پنجاب کے اندر, یہ میرے خیال میں. اور جو وقت گزرتا گیا اس سے باہر نکلنا مشکل ہوتا گیا. لیکن ویسا آپ اپنی جماعت کی, پارٹی کی پولیٹیکل جو پالیسیز ہے, خاص کر حکومت میں آنے کے بعد, آپ کے ساتھ وہ جو لائل لوگ تھے اس وقت جو نہیں ہیں, اب دیکھیں نا, مجھے یاد اچھی طرح 4 آپ لوگوں نے کہا تھا پاکستان میں حلقے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا 4 حلقے کھول دیے جائیں, جس میں ایک حلقہ حامد خان صاحب کا بھی تھا. اب حامد خان صاحب نو ویئر ہی اسٹینڈس, اگر میں نے بات کی ہے تو مجھے نوٹس بھیج دیا انہوں نے, اور میں نے اس نوٹس کا جواب دیا. اب دیکھیں یہ ساری سچویشن عوام دیکھ رہی ہے. آپ ہیں, لیٹس سے آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے, آج کائنڈلی اس حقیقت سے بھی عوام کو آگاہ کریں. آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے, دیکھیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اکارڈنگ ٹو دی لا ایز اے چیف لا آفیسر آف دی پروونس, آپ کو چیف منسٹر خود آ کے کورٹ میں کہہ رہے ہیں جی یہ لے جی احمد اویس صاحب کا جو ریزائن. کیا کوئی پبلک کو آپ ساتھ نہیں ملا رہے, کوئی پبلک کو آپ شیئر نہیں کر رہے, کوئی پبلک کو آپ بتا نہیں رہے کس وجہ سے؟ یو آر ویری کمپیٹنٹ لائر, یو آر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ. اب اس ساری سچویشن کو میں سمجھتا ہوں آپ اپنی جگہ بے بس ہوں گے, لیکن عوام پبلک ضرور اس بات کو سوچتی ہے کہ احمد اویس صاحب کو کیوں نکال دیا. وہ تو نکال دینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, اور چیف منسٹر صاحب نے خود کورٹ میں آ کے دوسری بات نہیں کی. ہم خود وہاں اس وقت موجود تھے آپ کے ساتھ, تو انہوں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ لیں جی یہ لیٹر ہے, یور آنر احمد اویس صاحب کا یہ ریزائن ہے. He was submitting himself, he was submitting this. Otherwise تو یہ ساری چیزیں احمد اویس صاحب, آپ کا, حامد خان صاحب کا, اس طرح آپ جو ایک پڑھی لکھے, فرینکلی اسپیکنگ, ایک لیگل ایکمن, ایک پولیٹیکل ایکمن, اس میں آپ لوگوں کو پیچھے کر دینا, اور پورے ٹینیور میں یہ آپ کہیں گے یہ ان ڈیموکریٹک لیڈرشپ کی ساری پالیسی نہیں ہے؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال کیا. ٹو فولڈ کوشچن ہے. پہلے کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے جو لوئل تھے, جو شروع سے پارٹی کے ساتھ تھے, اور جنہوں نے اس کی ایک بیک بون تیار کی تھی, اس کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, اور اس کو ایک ڈائریکشن دی تھی, جس میں حامد خان کا سر فہرست نام آتا ہے. اس میں انڈاؤٹڈلی حامد خان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور بڑی اسکروپلس انداز کے اندر ایک اصول پرستی کی زندگی انہوں نے گزاری بھی ہے, اور پارٹی کے اندر بھی انہوں نے یہ سچویشن جو کریٹ کی کہ جہاں پہ آپ جو ہے اصول کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. جہاں پہ آپ اگر اصول پرست ہیں, یا آپ مصلحت پرست ہوں گے یا آپ اصول پرست ہوں گے, تو اصول پرستی کریں گے تو مصلحت پرستی چھوڑنی پڑے گی, اور مصلحت پرستی کو اپنا لیں گے تو اصول چھوڑنے پڑیں گے. تو یہاں پر میرے خیال میں یہ ہوا کہ جب ایک دم سے وہ حکومت میں آ گئے, اور حکومت میں آنے کے بعد ایک ہوتا یہ ہے کہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے جو سائیکو فینسی کی. ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو اس آرٹ کا ماہر ہوتا ہے. وہ کوئی بھی حکومتیں آتی ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے قریب آتا ہے, اور قریب آ کے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے سپیل میں لے آتا ہے, سراؤنڈنگ کو مینج کرتا ہے
کہ وہ پتہ نہیں لگتا ہے اس کو کہ یہ اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ اس کی خوشامد ہو رہی ہے. یہاں سے یہ ایک لائن کو ڈرا کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے. جیسے وہ ایک سٹیج کے اوپر شیکسپیئر کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ جب یہ جولیس سیزر کے اندر اس کو مارنے کا انہوں نے پلان کر لیا کہ وہ جب کیپٹول میں آئے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں تو اس کو قتل کر دیں گے, اسیسینیٹ کریں گے. تو ایک آدمی کہنے لگا اس گروپ میں سے, گروپ آف کانسپیریٹرز میں سے, کہ بھئی اگر وہ کل نہ آیا تو کیا کریں گے, اگر آئے گا تو ماریں گے نا. تو کانسپریسی جو فیل ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں جی وہ ضرور آئے گا. ایک نے کہا نہیں جی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آف لیٹ ہی ہیز بیکم ویری سپرسٹیشس, ہی مے ناٹ کم. تو ایک کہنے لگا جو ویری پیٹی پرسن اس گروپ کا, اینڈ بیکاز آف بینگ وٹی وہ سیزر کے بڑے قریب تھا, وٹی آدمی تھا, سیزر اس کو بڑا پسند کرتا تھا اس کی وٹ کو. وہ کہنے لگا کہ یہ میری ذمہ داری میں لے کے آؤں گا. اور یہاں پہ وہ ایک اسٹینزا بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یونیکارنس may be betrayed with trees, elephants with holes, bears with glasses, lions with toil, and men with flatterers. But when I say to Caesar, but when I say he hates flatterers, he says he does, being then most flattered. تو یہ ایک ایسا شروع سے یہ انسان کے اندر جو ہے سیزر والا وہ سارا آپ دیکھیں یہ اس کی ریپوٹیشن اور لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سلسلے وہ گروپ ایسا چھا جاتا ہے آ کے کہ جو وہ فلاں کا ایکسپرٹ ملنے جیسے چھایا ہوا ہے. اور پھر جو کنسٹرینٹس آ جاتے ہیں آپ اب کیونکہ آپ کے وقت کی کنسٹرینٹ ہے ورنہ آپ کو بتاتا یہ IMF ورلڈ بینک والے جو ہیں یہ کیوں آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے. یہ ایک پاکستان کے جیسے ممالک جو ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ابھی ایک ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, یہ ان کی اکنامکس کو کنٹرول کر کے ان کی ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ہاں یہ ان کی اکانومیز کا کنٹرول کرتے ہیں اور اکانومیز کا کنٹرول کر کے ان کی سوورنٹی کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اس لیے وہ فل سوورن اسٹیٹ نہیں رہنے دیتے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت ہماری جو سوورنٹی ہے وہ کنٹرولڈ ہے؟ ابھی تک جو ہے ہماری سوورنٹی کو کافی حد تک جو ہے یہ IMF ورلڈ بینک والے جو ہیں جس طریقے سے وہ چھا رہے ہیں آ کے, تو ہمارے اوپر یہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ جو یہ ٹیکسیشن اور یہ جو مختلف ان کی لسٹ آتی ہے کہ جی آپ اس طریقے سے فریٹ جو ہے نئے لگائیں گے, ریٹس آپ کے یہ ہوں گے, آپ کے فلاں ہوں گے, یہ لسٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. یہ آٹے کا بحران جو تھا, چینی کا بحران آپ دیکھیں جو انہوں نے بگ اپریسیشن which is on part of him, even then آپ دیکھیں یہ پبلک کا ایشو تھا. بلکہ جہاں پہ بڑے ڈراسٹک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے بعض جگہوں کے اوپر, لیکن سوال یہ ہے کہ عمران کے نزدیک یہ ہوگا اور اس کی بیک آف مائنڈ میں یہ ہوگا کہ جب تک میں اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتا لیتا ہوں اس حد تک کہ میں ان کو اپنی برملا آنکھیں دکھا سکوں, تو جب تک احتیاط سے کہیں پہ آنکھ دکھا لیں, ایک منیمم ریزسٹنس کی پالیسی رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ ایگری بھی نہیں پوری طرح کرتے لیکن ان کے اوپر ان کو کنفرنٹ نہ کریں جب تک کہ ہم خود اتنے طاقتور نہ ہو جائیں. جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. تو وہ جان پیدا کرنے کے پروسیس میں بہت سارے پولیٹیکل کمپرومائزز جو ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر کو کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن یہ ٹیمپرری فیز ہے. یہ ٹیمپرری فیز ہے, آئی ٹیل یو, آئی نو ہز نیچر. یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. اب آپ نے ایک تھوڑی سی بات کی تھی جو میرے ایڈوکیٹ جنرل والی, میں وہی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بات پہ ڈسپیوٹ ہوا تھا بینچ کے ساتھ, یہ کوئی میرا پرسنل ایشو نہیں تھا. ایک JIT ماڈل ٹاؤن کے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ کے میری اسٹیٹمنٹ پہ آرڈر کے اوپر وہ بنائی گئی تھی, گورنمنٹ آف پنجاب نے نوٹیفائی کیا تھا. اس نوٹیفیکیشن کو یہ ختم کروانا چاہتے تھے نواز شریف اینڈ فیملی, اور وہ ان کے لیے کیونکہ اس میں شہباز بھی پھنستے تھے اور بہت سارے اور لوگ بھی پھنستے تھے اس کے اندر, ان کے بڑے بیوروکریسی میں سے بھی کچھ لوگ اس میں سے آ رہے تھے بیچ میں. تو اس میں انہوں نے انڈائریکٹلی ایک ریٹ پٹیشن دائر کروائی ہائی کورٹ میں, اور وہ ریٹ پٹیشن جو ہے اس کی کنہوں نے کروائی؟ نواز شریف وغیرہ نے. اچھا, کیونکہ ایٹ دی بیک آف تو ساری بات کے تو وہ تھے نا, ہاں مینوپولیٹڈ تھی, اور کروا کے انہوں نے اپنی ایک مرضی کا لگی تو وہ پہلے کورٹ میں ایک بینچ کے پاس لگی, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک فل بینچ جو ہے بالکل ہائی کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائی پاس کر کے ایک فل بینچ بنوا لیا. آپ بھی جانتے ہیں, آپ ماشاءاللہ ایک سینئر لائر ہیں, کہ کوئی بھی بینچ جو ہے وہ فل بینچ یا لارجر بینچ
وہ کسی لٹیگنٹ کی خواہش پہ نہیں بنا سکتا کوئی جج جو ہے, جو چیف جسٹس جو ہے. رولز ہیں باقاعدہ. وہ ایک کنڈکٹنگ جج جو ہے اس کے ریفرنس کے اوپر چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک لارجر بنچ بنا سکتا ہے. اچھا چلیں لیٹس اب وہ اس کے اوپر اصل میں بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا. اب اس کے اوپر انہوں نے جب میرے بغیر اعتراض جو سامنے آیا, اطلاع یہ آیا سامنے کہ سامنے آیا وہ آیا کہ دی وے وچ یو آر ایڈریسنگ ٹو دی کورٹ, میں نے یہ کہا, میں نے یہ کوئی ایڈریس نہیں. اصل میں جس وقت انہوں نے میرے سے چھپا کے یہ پروسیڈنگ کی اور جب میرے علم میں آیا تو آئی اپیئرڈ ان دی کورٹ, اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کو سنے بغیر آپ امپورٹنٹ ایشو جو ہے, جو نیشنل لیول کا ایشو ہو کوئی, وہ آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے, اس کے اوپر کوئی انجنکٹیو آرڈر ایشو نہیں کر سکتے جب تک آپ ایڈوکیٹ جنرل کو نہیں سن لیتے. اور آپ نے یہاں بغیر نوٹس کے آپ نے ایک پروسیڈنگ کر کے آپ نے اس میں اسٹے بھی ایشو کر دیے, اور اس کے اوپر وہ کہنے لگے کہ جی آپ دیکھیں آپ اونچی آوازیں بول رہے ہیں, شاؤٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں شاؤٹ نہیں کر رہا ہوں, میں وہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ یہ ایک غلط کام ہو گیا, اس کو ابھی روکے. وہ کہنے لگے کہ جی آپ اتنے سارے لا آفیسر آ گئے ہیں, آپ تو ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو میں نے ان کو کہا, یہ بات میں نے کہی, اور جو میں نے کہی آپ اب بھی کہتا ہوں, میں نے کہا کہ پہلی بات کہ میں کبھی دباؤ نہیں ڈالا میں نے اپنی پوری لا کی پریکٹس میں کبھی کی جج کے اوپر. ہاں اگر یہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کوئی جج جو ہے کسی دباؤ میں آ چکا ہے تو میں آئی ول بی دا فرسٹ ٹو بائک آؤٹ ہز کورٹ, کیونکہ میرے نزدیک وہ جج کہلانے کے قابل نہیں ہے جو دباؤ میں آ جائے جج. یہ میں نے بات کہی, اور یہ بات میں ہر جگہ کہنے کو تیار ہوں کہ میں یہ بات جو ہے یہ میں نے ایسی حقیقت کے اوپر بنیاد ہے کہ یہ بات ہر جج کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس لیے اب ایسا لیٹس سے بینگ آپ ہمارے سینئر بھی ہیں, بوتھ وی آر ایز کولیگ, لیکن جو کورٹ کے مینرز ہیں اوبیسلی ججز صاحبان جو ہیں جب بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے ضروری تو نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ میری وش کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. یا دیکھیے اب نوٹس جو ہے وہ وداؤٹ گیونگ نوٹس ٹو دی ادر پارٹی اسٹے تو کیا جا سکتا ہے, یہ تو لا نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ میں آپ یہ ایک بات میں چھوٹی سے نہیں آپ کو تو کیا جا سکتا ہے. نہیں ایک میری بات ایک میں سوال مکمل کر رہا ہوں. سیکنڈ یہ تھا کہ لیٹس سے اگر ایسا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ انلیگل آرڈر پاس بھی ہو گیا, کورٹ ہیز پاس دی آرڈر, یو فیل آئی فیل اٹس انلیگل آرڈر, اٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن, تو میرے لیے نیکسٹ فورم پڑا بجائے میں اتنی کریٹ ہو جائے سچویشن. میں نے یہی تو کہا, میں نے تو یہ نہیں کہا. اچھا اس کے اوپر سب سے اگلی بات جو ہے then the chief minister was called in the court, then he appeared, اور وہاں پہ انہوں نے اور کوئی he uttered a single word in the court. سمپل ان کا یہ ان کا ریزائن ہے. یہ بات ہے جو پولیٹیکلی آپ کے لیے کوسچن مارک ہے, گورنمنٹ کے لیے کوسچن مارک ہے کہ چیف منسٹر نے ود دی کنسلٹیشن آف دی پرائم منسٹر دونوں نے بوتھ ٹوک ڈیسیژن کہ ٹھیک ہے جی احمد عویس صاحب سے ریزائن لے لیں, اور انہوں نے کورٹ میں آ کے بات یہ تھی کہ دیکھیں ان کی ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں نے بھی ان کو فوراً کہہ دیا تھا کہ میں آئی ایم ریڈی ٹو ریزائن, اس لیے کہ دو انسٹیٹیوشن کا ٹکراؤ خطرناک تھا. ایک طرف جوڈیشل انسٹیٹیوشن, ایک طرف پروونشل گورنمنٹ تھی, اس لیے یہ میرے وجہ سے ٹکراؤ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا آئی مسٹ بی اوے فرام اٹ, میں ریزائن دے کے بھی ان کے خلاف پروسیڈ کر سکتا ہوں, اور میں نے کیا. میں نے ان کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا, کیونکہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جو ہے بغیر جوڈیشل کاؤنسل کو ریفرنس بھیجا. بالکل بھیجا میں نے. اچھا ہاں میں نے اب یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں نے کبھی اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا. اٹ از پینڈنگ بھیجا, اس لیے کہ وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس بغیر پروسیڈنگ کے انہوں نے ایشو کر دیا جو قانونی کوئی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو ہی میں نے ریزائن کیا انہوں نے وڈرا کر لیا. ان کو پتا تھا کہ اب یہ ریزائن کر لیا, یہ فارغ ہو گیا, اب یہ ہماری جو ہے اس بات کو ٹیک اپ کرے گا. وہ نواز شریف فیملی نے, شہباز شریف, ان سب لوگوں نے وہ مینوپلیٹڈ تھا وہ جو بھی انہوں نے فائل کیا ہے کیونکہ پینڈنگ پروسیڈنگ تھی. میرا آلریڈی آن ریکارڈ تھا کہ میں نے آرگو کرنا. کوسچن مارک سر اور جو ہے حکومت پہ یہ پولیٹیکل جو جتنی پولرائزیشن ہے اس وقت, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آل دے آر بینگ پولیٹیکل لیڈر, جو پارٹیز کے سارے خاص کر نون اور پیپلز پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. دے آر بینگ وکٹمائز بائی دی گورنمنٹ, کہ انہیں نہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے نہ ان کے خلاف پولیٹیکل. آپ دیکھیں نا مطلب شاہد خاقان عباسی وہ باہر آ گئے, ان کے خلاف ریفرنس کوئی نہیں, بٹ ہی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان دی جیل.
اب دیکھیں نا اس بات کا کیا ادارہ جو نیب کا ہے which is governed by the government, یہ بات تو ٹھیک ہے نا سر کہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, گورنمنٹ نے اسے کانسٹیٹیوٹ کیا, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے سر یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے حکومت. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو, ہاں جی, اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب جس طریقے سے اس وقت فنکشن کر رہی ہے, میں بالکل برملا, مجھے کوئی اس میں خوف نہیں ہے, بالکل احتجاج نہیں ہے کہ the way NAP is functioning and behaving, it is behaving and functioning like a terrorist organization in Pakistan. آپ حکومت میں ہیں. میں بالکل اس لیے کہ اس میں حکومت کا دخل نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہیں, اور یہ اور سائڈوں سے پیچھے حکومت ہے. حکومت دیکھیں نا, آپ بتائیں اللہ کا ایشو تھا, دیکھیں 15 کلو ہیروئن اس کو الٹیمیٹلی بتائیں نا, اسی طرح سے اب یہ جو ہے نا, یہ جو مور لوئل دین دا کنگ جو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے ہمارے یہاں پر, مور لوئل دین دا کنگ ہمارے یہاں پہ ہے نہیں, اس وقت ہے, اس وقت بھی ہے بالکل. میں اب بائی ٹیمپرامنٹ عمران خان بڑی فیئر ذہن کا آدمی ہے اور ہمبل آدمی ہے, آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں یہ خوبی ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتا ہے, اس میں وہ جرت موجود ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم از ویری ہمبل پرسن, ناٹ ایٹ آل. اس کے اندر کوئی وہ ایروگنس نہیں ہے, کوئی اس کو یہ نہیں ہے کہ جی میں بہت بڑا آدمی ہوں, اس قسم کا نہیں ہے وہ. لیکن وہ ضرور اس نے ٹیک اپ کیا ہے یہ ٹاسک جو لینے کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہاں پاکستان میں, جب تک دیکھیں انٹلیکچوئل لیول جو ہے ہمارا یہاں ایز اے نیشن, ایز این انڈیویژول اتنا اونچا نہیں ہوا اب تک کہ جو ہمیں ویسٹرن کنٹریز میں نظر آتا ہے. وہاں ایک سینئر آفیسر کو اگر آپ دیکھیں, وہ ڈسپیشنیٹ ہو کے کام کرتا ہے, اور فیصلے کرتے وقت وہ کمپلیٹلی ڈسپیشنیٹ ہوتا ہے, اپنے سیلف کو مائنس کر دیتا ہے. ہمارے یہاں نہیں آتی نظر. آپ کو تو موقع ملا, دیکھیں آپ 21 سال بعد کہہ رہے ہیں, 22 سال بعد تحریک انصاف جو ہے came into government. جی ٹونی بلیئر 17 سال بعد لیبر پارٹی جو ہے انہوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ پیرلل گورنمنٹ تھی وہاں اپوزیشن کے طور پہ, 17 سال بعد وہ حکومت پہ آئے, اور دیکھیں ان کی پالیسی پچھلا سارا بلا دیا انہوں نے. اب 21 سال بعد 22 سال بعد آپ اتنی ایک سٹرگل اس پارٹی کی, آپ حکومت میں آ گئے, ابھی تک 18-19 ماہ ہونے کو ہے, مطلب ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ایک لیجسلیشن مجھے ایسی بتا دیں اسمبلی میں, اس کی وجہ یہ ہے جس سے آپ فیل کر سکیں کہ دس لیجسلیشن which is being legislated by the parliamentarian in the favor of the public. آپ نے آج کل سنا ہوگا نا, خاص طور پہ یہ امریکہ کے ورلڈ سپر پاور بننے کے بعد, کہ ورلڈ ہیز بیکم اے شرنکن ٹو اے گلوبل ولیج. یہ ٹھیک ہے نا. اب جب گلوبل ولیج ورلڈ بن گئی, اور گلوبل ولیج میں پاکستان کی کیا حیثیت ہوگی, اور جو سپر پاور جو ہے اس کا جو جس کو کہتے ہیں کہ نیو اکنامک آرڈر اس کا چلے گا. پھر میں نے کہا کہ یہ نیو اکنامک آرڈر نہیں ہے, یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, اور یہ نیو ورلڈ آرڈر بھی نہیں ہے, یہ نیو امپیریلسٹ آرڈر ہے جو امریکہ کا. یہ اب جب ایک ہیزلنگ اینڈ ڈیزلنگ پاور بن کے وہ اپنے آپ کو امپوز کرتا ہے, سپر امپوز کرتا ہے, آج دنیا میں ایک اور تبدیلی آ رہی ہے. ایک دوبارہ سے ایک نئی کولڈ وار کا نیا ایرا شروع ہو رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, اور پاکستان کی پھر پیوٹل حیثیت ہے. یہاں پہ الائنمنٹ بدل گئی ہے. پہلے جو کولڈ وار کا زمانہ تھا اس میں پاکستان جو تھا وہ ایک کلوز الائی تھا امریکہ کا. اب جو کولڈ وار آ رہی ہے, نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اس میں چائنا اور رشیا کے ساتھ پاکستان کی الائنمنٹ ہوگی, اور انڈیا کے ساتھ امریکہ کی الائنمنٹ ہوگی. یہ ایک نئی صورتحال, ایک تبدیلی ہے. یہ تو ہو گئی ہے, یہ شروع ہو گیا پروسیس. اب اس کے اندر انہوں نے, اب پاکستان نیوکلیر پاور ہے, اور پاکستان نیوکلیر پاور بھی ہے, ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان ایک آئیڈیولوجیکل کنٹری بھی ہے. مسلم ورلڈ کو نیوکلیر پاور کی شکل میں نہیں پسند کر سکتے, نہیں دیکھ سکتے, نہیں برداشت کر سکتے, نہیں ڈائجسٹ کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے. اس کے لیے وہ تمام فورسز جو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, ان کو اسپیئر ہیڈ جو ہے یہ پیچھے جو مین اسرائیل لابی ہے جس میں امریکہ شامل ہے. یہ جو کلیش آف, آپ بات کر رہے ہیں سیولائزیشن, کلیش آف سیولائزیشن کا چلے کانسیپٹ بھی ابھی پرویل اپون کر رہا ہے جو آپ کی بات ہے, لیکن اب ورلڈ بینک, IMF
पाकिस्तान समेत किसी को काम करने से तो नहीं रोक रहा। पर मैंने अपनी पॉलिसीज अपने मुल्क के लिए, मेरी असेंबली मौजूद है, इंडिपेंडेंट असेंबली मौजूद है, वहां पे लेजिस्लेशन से तो नहीं मुझे को रोक रहा, क्यों नहीं मैं करता है? मैं इकोनॉमिक मैंने अपने कर्ज को कैसे उतारना है सर, ये ऐसे ही चलता जाएगा। मैं यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो आपको जो ऑक्सीजन में लगा देते हैं कि आपको ऑक्सीजन लगी हुई है, आपको मरने से बचाए रखेंगे लेकिन आपको पूरी तरह जीने भी नहीं देंगे। हमारी कैफियत जो है जब इकोनॉमिक कंट्रोल की आ जाती है, ये IMF वर्ल्ड बैंक जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हमदर्द नहीं है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनीज का कॉन्सेप्ट जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद दिया गया था, और इसके पीछे क्या था कि अब जंग लड़के जो है हमने दुनिया फतह नहीं करनी, हमने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज बना के हमने इनकी इकोनॉमीज कंट्रोल करनी है, और हमने वो इनको इकोनॉमिक मार्केट के तौर पे इस्तेमाल करना है, और इनका ये फ्यूचर इनका ये रखना है। दे मस्ट नॉट बिहेव फुल्ली सॉवरेन स्टेट, और वो शिकार है पाकिस्तान आज उसका, क्योंकि जो कुछ होता आया यहाँ पर, अब जब तक हम उस स्पेल से बाहर नहीं निकलते, अपने आप को नहीं निकालते हैं, जब तक हमें उनकी बेतहाशा कंडीशनलिटीज़ माननी पड़ती हैं। और हमारी ना पार्लियामेंट अपनी है, उसमें हम किसी हद तक इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बहुत हद तक जो है हमारे पीछे वो स्ट्रिंग पुल करते हैं और हमें तंग करते हैं। ये हमारा फ्यूचर जो है, इस फ्यूचर का जो हमारे लिए असाइन रोल उन्होंने रखा हुआ है, उससे निकलने के लिए हमें बहुत सारी तगोदो करनी है, बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ निकालनी है, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ में अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना है। अब और हमारा प्रोग्राम इख्तिताम होने को जा रहा है, लास्ट आपसे मैं ये सवाल करूंगा, आप पार्टी के तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, हुक्मरान जमात जो है, उसके आप मरकजी लीडर हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त आपकी हुकूमत जो है वो कामयाबी से हमकिनार है या नाकाम हो चुकी है? नहीं, मैं नहीं समझता कि नाकाम बिल्कुल नहीं है। नाकाम उस वक्त होता है जब इंसान हिम्मत हार जाए। जब तक इंसान हिम्मत नहीं हारता, जब तक उसके अंदर हालात को निपटने की कर्ज मौजूद है, तो वो इंसान जो है वो हारता नहीं है कभी। कहते हैं ना कि मिल्टन ने कहा था कि सो व्हाट इफ द बैटल इज लॉस्ट, व्हाट इज नॉट लॉस्ट इज अनकॉन्करेबल विल। तो वो अनकॉन्करेबल विल जो है वो हालात को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है और ले जा रही है। हम एक साल जो था बड़ा ख़तरनाक हमारा गुजरा, आज हम उससे बेहतर हैं, और कल आने वाला जो है उससे और बेहतर होगा। और जो ही हम यहाँ से ज़रा से आगे निकलेंगे तो आप देखिएगा कि स्मूथ सेलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, और हम हालात को कंट्रोल पे अपने पूरे फुल्ली कंट्रोल में ले आएंगे।